تاجکستان میں حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ جانا ہوا تو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمت اللہ علیہ، ان کے مزار پر گئے تو مسجد بنی دیکھی۔ عجیب بات ہے کہ بنانے والوں نے جب مسجد بنائی تو اینٹوں کو اس طرح جوڑا کہ چند اینٹیں ملتی تو اللہ کا لفظ بن جاتا۔ ساری دیوار پر اینٹوں سے اللہ اللہ لکھا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت کے مریدین جو مسجد کے معمار تھے، حضرت نے ان کے دل میں ایسی اللہ کی محبت بھر دی تھی کہ جب وہ مریدین اینٹوں کو جوڑتے تھے تو ان کو بھی اللہ کے لفظ کی شکل میں جوڑتے تھے۔ آپ کے سامنے میرے پیچھے یہ محراب ہے، اس پر یہ اونیکس کا پتھر لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں بالکل درمیان میں اللہ رب العزت کا اسم جلالہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس عاجز نے حضرت والد صاحب سے پوچھا کہ جب یہ پتھر لگانا تھا تو کیا آپ کے علم میں پہلے سے تھا کہ اس کے اندر یہ اسم جلالہ ہے؟ کیونکہ 4 مختلف سلیب ہیں، کٹنگ ہوئی، کوئی کہیں سے بھی کٹ سکتا تھا۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن پھر ایک شعر پڑھا، فرمانے لگے کہ بچہ میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تیرا نام بن گیا۔ ہم نے تو بس پتھر لگایا تھا، آخر میں دیکھا تو اللہ رب العزت کا نام بن گیا۔ پھر فرمایا بچہ ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اس گھر کے دروازے پر اپنے نام کی پلیٹ لگا دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا گھر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر بن رہا تھا، اللہ نے اپنے نام کی پلیٹ لگوا دی کہ لوگوں یہ میرا گھر ہے۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کی عجیب عجیب کیفیات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگ جائیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے رنگ قبول کر لیا، اللہ کا رنگ، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر محبت کرنی ہے تو اللہ رب العزت سے کریں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے، ان کی نظر میں رہتا ہے، ان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی دلوں کے اندر محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیان ہو رہا ہو تو اللہ والوں کے سامنے بیٹھا کرو۔ فرماتے تھے اللہ والوں کی نظر میں رہا کرو۔ پھر فرماتے تھے اللہ کرے تمہیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے۔ پھر انسان نماز پڑھتا ہے، کیفیت الگ ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نماز کا سجدہ لمبا کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی، فرمانے لگے کہ جب سجدہ کرتا ہوں دل کہتے معلوم نہیں پھر موقع ملے نہ ملے، اس لیے سر اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمانے لگے روایت میں آیا ہے الساجد یسجد علی قدم الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں محسوس ہوتا ہے اللہ کے قدموں پر سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے۔ کاش کہ ہم بھی کوئی ایسا سجدہ کریں۔